خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حبا خاتون۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں حبا خاتون کون تھی۔ حبا خاتون کشمیری لڑکی تھی، کشمیر کے ایک گاؤں میں رہنے والی۔ حبا خاتون کا اصلی نام کیا تھا؟ زون۔ وہ کشمیر کے ایک گاؤں میں رہنے والی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اپنی شاعری کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئی اور اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ یوسف شاہ چک ایک دفعہ انہوں نے اس کی آواز سنی اور اس کی آواز پر فریفتہ ہوئے، یعنی کہ عاشق ہو گئے اور اس سے شادی کر کے اسے کشمیر کی ملکہ بنا لیا۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ حبا خاتون۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بچوں، حبا خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ کیا تھا؟ زون۔ وہ چندھار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو بچوں، حبا خاتون کا جو اصلی نام تھا وہ تھا زون۔ وہ چندھار پامپور جموں کشمیر میں ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پیدا ہوئی۔ چندھار یعنی کہ ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون 5 سال کی تھی جب انہیں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابیں بھی پڑھی اور فارسی علم حاصل کیا۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے ان حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ زون کی شادی کہاں ہوئی؟ ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے ان حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر آواز بھی عطا دی تھی۔ پر اثر جس سے انسان پر اثر ہو، اس کی میٹھی آواز اتنی تھی کہ دوسروں کو اثر انداز کرتی تھی۔ عطا کرنا ہو گیا دینا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ اپنے دل کا غم دور کرنے کے لیے وہ درد بھرے اشعار، دکھی اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کے باوجود دور دور تک پھیل گئی۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات جو تھی وہ دور دور تک گاؤں میں پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی۔ جو یہ شعر لکھتی تھی وہ کس کے پاس جاتی تھی؟ خواجہ مسعود کے پاس۔ انہوں نے زون کو حبا خاتون کا نام دیا تھا۔ تو زون کو کس نے حبا خاتون کا نام دیا تھا؟ خواجہ مسعود نے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ وہ اس نام سے شہرت پا گئی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران ہو گیا بادشاہ یوسف شاہ چک۔ اس وقت کا حکمران کون تھا؟ بادشاہ کون تھا؟ یوسف شاہ چک تھا۔ پامپور کے علاقے کی سیر کو نکلے۔ پامپور کے سیر کو نکلے۔ انہوں نے حبا خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے، یعنی کہ عاشق ہو گئے۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبا خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبا خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ حبا خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں۔ تو حبا خاتون کے جو درد بھرے اشعار ہیں وہ آج بھی کشمیری لوگ گاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خاتون پندریٹھن میں مسجد حبا خاتون کے قریب دفن ہوئی۔ حبا خاتون یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حبا خاتون پندریٹھن، یہ ایک گاؤں ہے، کہاں پہ؟ سری نگر میں، کشمیر میں، پندریٹھن میں مسجد حبا خاتون کے قریب انہیں دفنایا گیا ہے۔